بھارت کا مسلمان آزادی کے لگ بھگ 77 سالوں کے بعد اگر کوئی چوکی کا ایک عام سپاہی بھی کسی آدمی کے گھر پہ رات میں آ کے نوک کر دے، ہم کو پتہ نہیں مولک ادھیکاروں کے بارے میں، ہم کو نہیں پتہ فنڈامنٹل رائٹ کے بارے میں، ہمیں نہیں پتہ پریامبل کے بارے میں۔ ہم جس دیش میں رہتے ہیں وہ دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی ہے۔ انصاف کی بات تو انبیاء بھی کرتے آئے، تو ایک اچھا لائر، ایک پریکٹسنگ لائر، جوڈیشری سے جڑا ہوا آدمی تو نیائی کی، انصاف کی ہی بات کرے گا نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑی کوششوں کے بعد آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ آج آپ سے ایک ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ ماشاءاللہ جیسے آپ سپریم کورٹ کے ایک پریکٹسنگ لائر ہیں اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے جوڈیشری کی مسلم معاشرے میں، تو آپ کا کیا ٹیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو کیا اس کی طرف بڑھنا چاہیے، نہیں بڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے جس سے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ مسلم معاشرہ جو ہے اس پریکٹسنگ کی طرف بڑھے اور اپنے بچوں کو لائرز بڑھائے، سب کچھ بنائے؟ کیا آپ کا اس پہ کہنا ہے؟ دیکھیے، امپورٹنس آف ایجوکیشن پر ملک میں بہت ساری اسٹیٹس میں سیمینار ہوتے رہتے ہیں۔ الگ الگ ایجوکیشن پر کام کرنے والے جو گروپ ہیں وہ اویئرنیس کے پروگرام چلاتے رہتے ہیں۔ یہ بہت اچھا اتفاق ہے کہ ہم جسٹ رمضان کے بعد بیٹھ رہے ہیں۔ رمضان کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کی جو بنیاد ہے وہ ہے امپورٹنس آف ایجوکیشن۔ اگر آپ پہلی وحی دیکھیں گے تو وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کے بہت سارے مقاصد بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں انصاف کو قائم کریں۔ کون حق پر ہے، کون سچ پر ہے، کون صحیح راستے پر ہے، اس کی مدد بھی کریں، اس کی رہنمائی بھی کریں۔ ہم جس دیش میں رہتے ہیں وہ دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن دنیا کا سب سے بڑا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہم سے بڑا سنویدھان دنیا میں کسی دیش کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے کسٹمز بہت پرانے ہیں، ہماری سنسکرتی بہت بولڈ ہے اور ساری دنیا میں اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ بھارت کا مسلمان آزادی کے لگ بھگ 77 سالوں کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم ہر فیلڈ میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ڈاکٹرز بھی مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ٹھاک، انجینئرز بھی مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ٹھاک، آپ کو بزنس سے جڑے ہوئے لوگ بھی مل جائیں گے۔ لیکن ایز اے کمیونٹی اگر ہمارا فیلئر ہے تو ہم اسٹیٹس ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اپنے نمبرز کو اتنا بھی نہیں کر پائے کہ ہم نیائی کی اور انصاف کی لڑائی آزادی کے ساتھ میں لڑ سکیں۔ آپ کے حساب سے پھر بھی کیا نمبر ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کو میں سپریم کورٹ کا یہ آنکڑا دوں تو قریب 3500 ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں سپریم کورٹ میں۔ اس میں مسلم کتنے ہیں اگر میں آپ کو وہ ڈیٹا دوں تو آپ کو حیرت ہو۔ کامن مین تو یہ سمجھتا ہے کہ کم سے کم 50% تو ان 3500 میں جو مسلم ہیں وہ صرف 129 ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں۔ یہ تو بہت ہی کم۔ یہ کمیونٹی کا فیلئر ہے نا، چونکہ ہم نے پرسیپشن بنا دیا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا کہ لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ اس پرسیپشن نے ہم کو آزادی کے 77 ایئرز کے بعد وہاں کھڑا کر دیا ہے کہ ہم کو نیائے اور انصاف کے لیے لڑنے کا جگرا اور مادہ ہی ہمارے اندر سے ختم کر دیا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں انڈیا کے جس راجیہ میں مجھے جانا ہوتا ہے کہ صاحب آپ سب چھوڑیے، قوم کو لائر بنائیے، پریکٹسنگ لائر بنائیے، اسٹیٹس ہائی کورٹ میں بھیجیے، سپریم کورٹ میں بھیجیے۔ اگر کوئی چوکی کا ایک عام سپاہی بھی کسی آدمی کے گھر پہ رات میں آ کے نوک کر دے
تو وہ صبح ہونے سے پہلے رات میں ہی کسی لائر کے پاس جائے. ہم کو پتہ نہیں مولک ادھیکاروں کے بارے میں, ہم کو نہیں پتہ فنڈامنٹل رائٹ کے بارے میں, ہمیں نہیں پتہ پریامبل کے بارے میں, ہمیں نہیں پتہ سمویدھان کی سول اور آتما کے بارے میں. جس کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے ہمارے پوروجوں نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا تھا, اور سمویدھان کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہم کو یہ نہیں پتہ کہ ہمیں لیگل لڑائی کیسے لڑنی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ بھائی کوئی بھی آدمی کہیں اریسٹ ہوتا ہے تو ودن اے 24 آورز اس کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے. ہم کو کچھ سسٹم کا پتہ ہی نہیں, اور ہم انڈیا کے اندر وہ ہیں جو چیلنج سچویشن سے گزر رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. تو صاحب اس وقت سب سے زیادہ نیڈ کمیونٹی کو, اگر ایجوکیشن لائن میں سب سے زیادہ ضرورت ہے بحیثیت قوم کے مسلمانوں کو, تو وہ اچھے لائرز کی ضرورت ہے, اچھے ججز کی ضرورت ہے, پریکٹسنگ لائرز ہوں جو سپریم کورٹ میں ہو یا ہائی کورٹ میں ہو. تب ہم کمنگ جنریشن کے لیے ایک بہتر اور محفوظ بھارت کو بنانے میں اپنا کوئی کردار ادا کریں. جسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. انصاف کی بات تو انبیاء بھی کرتے آئے. تو ایک اچھا لائر, ایک پریکٹسنگ لائر, جوڈیشری سے جڑا ہوا آدمی تو نیائی کی, انصاف کی ہی بات کرے گا نا. ملا کے آپ کی بات کو اگر ہم سمری کریں تو یہ کریں, آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایجوکیشن تو ہے ہی امپورٹنٹ, لیکن ایجوکیشن کو آدمی پڑھ لیتا ہے تو لیکن اس کے بعد اس اینگل کو بالکل سائڈ لائن کر دیا ہے. جیسے ہمارا لائر یا ایڈوکیٹ کی لائن ہے اس کو لوگوں نے بالکل ہلکا سمجھ لیا, یہ سمجھ لیا کہ نہیں یہ اچھی لائن نہیں ہے, حالانکہ کتنی امپورٹنٹ لائن ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ رات کو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی ڈر جائے گا, اگر کوئی چوکی کا دیوان جی بھی آ جائیں یا کوئی بھی آ جائے تو وہ کہے گا بھائی پتہ نہیں کیا ہوا, پتہ نہیں اس پہ کون سی دھارا لگ سکتی ہے. لیکن اگر اپنے حقوق کی, اس کے حقوق کے بارے میں اسے پتہ ہوگا تو وہ کویشچن کر سکتا ہے, وہ اس سے ڈاکیومنٹ مانگ سکتا ہے کس اگین کیا وارنٹ ہے کیا نہیں ہے. لیکن آج کل اس کے بارے میں کسی کو نالج ہی نہیں ہے. تو بڑی اچھی بات ہمارے بھائی نے آپ کے سامنے کہی, اور اب ماشاءاللہ بھائی خود بھی ہمارے سپریم کورٹ کے لائر ہیں, اور ساتھ میں اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہو کہ یہ لائن مشکل ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی طریقے سے اس لائن میں جڑنا ہے اور آپ کو گائیڈنس چاہیے, تو آپ مولانا کعب رشیدی صاحب سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں. ہم لوگ قوم کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم قوم کا ویل بینگ کا خیال رکھیں, قوم کا ایک طریقے سے قوم کا ویلفیئر ہو جائے. تو اسی میسج سے ہم بھائی سے الوداع لیتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے پھر کبھی بات چیت ہوگی انشاءاللہ.